بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا. اس اعتبار سے بھی رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت آتی ہے کہ 27ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو عرش معلیٰ سے آسمان دنیا میں نازل کیا. ایک اللہ رب العزت کا عرش ہے جہاں کرسی رکھی گئی ہے، جس کو ہم اللہ کی کرسی یا اللہ کا عرش کہا جاتا ہے. وہاں سے قرآن پاک کو اتارا گیا لیلۃ القدر میں. جس طرح آپ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو لیلۃ القدر کی بھی اس وجہ سے بہت زیادہ فضیلت آتی ہے. تو بعض روایات میں اور اہم روایات کے اندر، یا جس کو کہا جائے کہ مضبوط روایات کے اندر، یہ بات سامنے آتی ہے کہ 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو عرش معلیٰ سے اتار کر آسمان دنیا کا جو آسمان ہے یہاں پر نازل کیا. اور پھر آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کوئی 22 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا ہے، مختلف احوال کے ساتھ، مختلف صورتوں میں. کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی پوری صورت، کبھی پورا پارہ. اس طریقے سے آہستہ آہستہ موقع محل کے اعتبار سے نازل ہوتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے کیا قرآن پاک نازل کیا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بڑوں کا، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کا ایک مزاج دیکھیں کہ وہ رمضان المبارک میں کون سی عبادت کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، وہ یہی آتا ہے کہ تلاوت کلام پاک کی کثرت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت کو بہت زیادہ رمضان المبارک میں اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ 8 دنوں میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب کم ہے اور رمضان المبارک میں وہ ثواب بڑھ جاتا ہے. جس طرح ایک فرض نماز عام دنوں میں پڑھنے کا ثواب کچھ کم ہے، لیکن وہی فرض اگر آپ رمضان المبارک میں ادا کریں تو وہ 70 درجے بن جاتا ہے. اسی طرح عام حالات میں نفل نماز پڑھنا اس کا ثواب تھوڑا کم ہے، لیکن وہی اگر آپ رمضان المبارک میں پڑھیں تو وہ ایک فرض کے برابر پڑھنے کا ثواب ہے. تو ہم نے اپنے اکابر کو، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 70 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. ان کے وقت میں اللہ رب العزت نے برکت دی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے، مغرب کی اذان تک وہی قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے. آج ہمارے جیسا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایک حافظ بھی نہیں پڑھ سکتا. چل جائے کہ ایک عام آدمی کیسے پڑھے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوقات میں ایسی برکت رکھی تھی، جب وہ قرآن پاک کھولتے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو ان کے لیے مسخر کرتے تھے. ان کے مطابق پھر نظام چل رہا ہوتا. تو آج ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ وہی ہے، اللہ کی وہی قدرت ہے. ہم بھی اللہ کے اتنے ہی قریب ہیں، بس ہمیں ماننا نہیں آتا، ہمیں اپنانا نہیں آتا، ہمیں اس طریقے سے رونا نہیں آتا، ہمیں اس طریقے سے آوازاری کرنی نہیں آتی. ہم اس طریقے سے قرآن پاک کو کھول کر نہیں بیٹھتے. ورنہ آج بھی اللہ کی وہی مدد، وہی نصرت، وہی رحمت، وہی برکتیں نازل ہو رہی ہیں. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ یہاں بیٹھنے والا ہر شخص ایک مرتبہ لازمی قرآن پاک کو ختم کرے. چاہے مناظرہ دیکھ کر پڑھیں،
ایک مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنے کا اہتمام لازمی کرنا ہے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہم پورا کر سکیں۔ اسی طرح ایک قرآن پاک پڑھنا اس کا مستقل ثواب ہے، اور اسی طرح ایک قرآن پاک تراویح میں سننا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، اور تراویح کے اندر سننا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دونوں سنتیں ہم تک پہنچی ہیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس رمضان المبارک میں یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص خود ایک مصمم ارادہ کرے کہ میں ایک قرآن پاک لازمی ختم کروں گا، ابھی بہت دن باقی ہے۔ اگر روزانہ ایک پارے کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز 30 رمضان تک ہم پورا قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔